العلوم انگلینڈ میں محدث تھے، اور الحمدللہ ان کی کیا موت ہوئی کہ 28 رمضان کا دن تھا، نورانی وقت تھا، اور اس کے بعد جنت البقیع میں وہ مدفون ہے، مدینے والی ان کو موت نصیب ہوئی۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے ٹکر کا کوئی دن نہیں، جمعہ کے ٹکر کا کوئی دن نہیں ہے، اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ روتا ہے، تو وہ 9 ذی الحجہ کو کیوں روتا ہے، کیوں ذلیل پریشان ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ سارے گناہوں کو، سارے حاجیوں کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جتنے بھی حاجی وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو شیطان 9 ذی الحجہ کو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر وہ پریشان ہوا تھا تو جنگ بدر میں ہوا تھا، جنگ بدر میں ہوا تھا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، صفے درست کر رہے ہیں، کفار سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس دن عرفہ کے دن سے بھی زیادہ شیطان پریشان ہوا تھا، اور اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج کی جنگ مسلمانوں کی جیت ہے۔ اور واقعتاً ایک طرف 313 اور دوسری طرف مسلمانوں کے ہزاروں کی تعداد، لیکن اس کے باوجود ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا کہ اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن جب نکلے ہیں دین کی حفاظت کے لیے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں یہ جنگ کیوں ہوا تھا بھائی؟ یہ دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے وہ لوگ آمادہ ہوئے تھے کہ ہم لڑیں گے، اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ۔ وہ لوگ، یہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ میں 1000 سے زیادہ تعداد میں ہوں، میرے پاس سامان ہے، میرے پاس گھوڑے بہت زیادہ ہے، میرے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہے۔ یہ مسلمان 313، ان کے پاس تو زیادہ گھوڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، میں ان کے چھکے چھڑا دوں گا۔ لیکن وہ لوگ صحابہ تھے، ہمارے جیسے گنہگار لوگ نہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان کا ایمان بھی مضبوط اور دل میں بزدلی بھی نہیں، آگے بڑھے۔ وہ ہزاروں کے تعداد جو لڑنے کے لیے یہ خود کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، لیکن اس کے بعد دیکھیں تو صحیح، جنگ بدر میں صحابہ کرام اس طریقے سے ان لوگوں کو یہ کیے کہ سب کے سب بھاگ گئے، شہید ہو گئے، مر گئے، شہید نہیں، وہ لوگ شہید نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہ لوگ سب مر گئے، اور صحابہ کرام کی جیت ہوئی، صحابہ کرام کی جیت ہوئی۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط تھا اور دل میں بزدلی نہیں، اور اللہ پر یقین۔ جب یہ چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجا کہ میرے صحابہ کرام، اگرچہ ان کے پاس تعداد میں بھی یہ لوگ کم ہیں، اگرچہ ہتھیار بھی کم ہے، اگرچہ ان کے پاس گھوڑے بھی کم ہیں، لیکن یہ میرے لیے نکلے ہوئے ہیں، کسی کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، تو یہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اگر ہوا تھا تو وہ جنگ بدر میں ہوا۔ تو اب آپ حضرات یہ بتائیے کہ فضیلت والے دن، فضیلت والے مہینے، فضیلت والی رات تو ضرور ہے، لیکن کوئی دن، کوئی منحوس والا مہینہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیوں ہوئے تھے؟ اگلے جمعہ میں روشنی ڈالوں گا واقعات پر، لیکن یہ اہم باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اختلاف کیوں پیدا ہوئے تھے؟ یہ بہت اہم بات ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، امامت کی 2 قسمیں ہیں، امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت صغرا، دوسرا امامت کبرا۔ امامت صغرا اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت کے لیے ہم امام چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ 5 وقت کے لیے جس امام کو ہم منتخب کرتے ہیں، عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ
قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں، مسائل سے واقف ہے یا نہیں، سنت شریعت کا پابند ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، اتباع سنت ہے یا نہیں۔ عام طور پر ان چیزوں کو دیکھ کر ہم امام منتخب کرتے ہیں۔ یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹا امام۔ اب ایک ہے یہ، مطلب اس اعتبار سے امام کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ دوسرا ہے امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کہتے ہیں حکومت کا ذمہ دار، یعنی حکومت سنبھالنے والا، اور جس کو امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو حکمراں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عام طور پر جس یزید کو حکومت دی گئی تھی، کرسی دی گئی تھی اور حکمراں منتخب کیا گیا تھا، امیر المومنین منتخب کیا گیا تھا، وہ اس منصب کا لائق نہیں تھا۔ اور یزید اگرچہ مسلمان تھا لیکن ظالم تھا، کتابوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ظلم کرتا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچے کہ اگر میں جس سے بیعت پر زور دیا جا رہا ہے اور مجھے دباؤ دیا جا رہا ہے کہ تم بیعت کر لو، لیکن وہ اس اعلیٰ منصب کے لائق نہیں ہے، جس کو کرسی دی جا رہی ہے، جس کو حکومت یزید کو دی جا رہی ہے، اگر یہ حکومت سنبھال لیا تو یہ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا اور اسی کے ساتھ من مرضی زندگی گزارے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان انہی باتوں پر اختلاف پیدا ہوا، اور اسی کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 72 افراد، ان کے گھر والے بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، شہید ہو گئے، لیکن حق کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی حفاظت کی وجہ سے یہ شہید ہوئے تھے۔ اس سے ایک ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، میسج ملتا ہے کہ اگر کبھی اس طریقے کے معاملہ آ جاوے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت ہو، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہو، دوسرے طرف اگر ہماری جان قربان کرنے کا موقع آ جاوے، ہمارا مال قربان کرنے کا موقع آ جاوے، ہمارا گھر بار قربان کرنے کا موقع آ جاوے، تو ہم فضیلت کس کو دیں گے؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، ان کے احکامات کو، ان کے طریقے کو، ان کے چیزوں کو جو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، ان کو ہمیں فضیلت دینی ہے۔ اگر جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے مال چلا جائے، لیکن اگر یہ چیزیں آ جاوے تو ہمیں کن کو اہمیت دینی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، بتائے ہوئے احکامات پر۔ یہیں سے امام حسین اور ان کے یزید کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، محبت کرتے، اور کیوں نہ کرے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور صحابہ کرام کو بھی یہ فرمایا تھا کہ تم بھی ان سے محبت کرنا، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی بعض مرتبہ موجود ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود لیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پر بوسہ لیتے تھے، جھومتے تھے، گود لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اوپر چڑھ جاتے کاندھے میں، کبھی پیٹھ میں سوار ہو جاتے، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پر غصہ نہیں۔ اس سے ایک سبق ہمیں بھی ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کیجئے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بچے آ رہے ہیں، آپ ان کو ماریے مت، ان کو مت بھگائیے، آپ اگر ان کے ساتھ سختی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، بعض مرتبہ بچے شرارت کرتے ہیں، آپ سمجھائیے، ان کو طریقہ بتائیے،
اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ ضرور بتائیے، لیکن ان کو اس طریقے سے مار کر مت بھگائیے۔ آنے والے دن میں وہی دین کو سنبھالنے والے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوسروں کو بتانے والے ہیں۔ اب اگر آپ ہی مسجد سے دور بھگائیے گا اور ان کو ماریے گا تو مارنے سے بچہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہو، جو دین سننے کے لیے آ رہا ہو، اس کو تو مارنا یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کرام کو جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے مارنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن جو سکھاتے تھے دوسروں کو، کبھی مارنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے، وہ دوسروں کو جب علم سکھاتے تھے کہیں مارنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بچہ کو مارتا ہے، بچہ غصہ پن دکھاتا ہے، چڑچڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دین سیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سیکھتا اور وہ بھاگ جاتا ہے، وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ اب جو بھی وہ گناہ کرے گا اس گناہ کا ذریعہ ہم اور آپ ہوئے، ہمیں گناہ پڑے گا۔ آپ نے ایک مسجد کو جو ہے مسجد میں سیکھنے کے لیے آیا یا علم سیکھنے کے لیے آیا، آپ اس کو بے دردی سے مار رہے ہو اور وہ چلا گیا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اب یہاں ایک اور اہم باتیں ہیں، اس بات کو میں بیان کر کے ختم کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی جھنکار عین لڑائی کے وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں چھوڑے تھے۔ ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی لڑائی کے میدان میں نماز نہیں چھوڑے تھے۔ آج ہم دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے لیکن کتنے خرافات مچاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو ناچتے ہیں، ناچنے کا کہیں تذکرہ ہے؟ کہیں بجانے کا تذکرہ ہے؟ بتا دیجئے کسی صحابہ کرام نے کیا ہو، بتا دیجئے کسی اکابرین نے کیا ہو، بتا دیجئے کسی تابعین نے کیا ہو، بتا دیجئے جو بھی جس مسلک کے آپ ماننے والے ہیں کسی نے یہ صحیح طریقے سے بتایا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام لاٹھی بازی کشتی کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ناچنا، ڈھول بجانا، خرافات مچانا، یہ سب کا تذکرہ نہیں ہے۔ محرم کے دن اگر تذکرہ ہے حدیث کے اندر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے تھے۔ یہودی سب جب پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو، یہودی لوگ کہنے لگے کہ بھائی آج ہی کے دن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اور اللہ کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم جو ہے انبیاء کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، اور اتباع کے حق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا حق ہے، ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی روزہ رکھنے لگے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھنے لگے۔ لیکن صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی ایک دن کا روزہ، یہ تو یہودیوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 10 کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھوں گا، یعنی 90 10ویں کا۔ تو اگر جو حضرات روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، یہ فرض واجب تو نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ جب فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ فرض ختم، لیکن ہاں ابھی بھی ثواب باقی ہے، سنت ہے، تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو روزہ رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص محرم کے 2 روزے رکھے، یعنی 9 10 یا 10 11، تو اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عاشورہ کے دن ایک اور کام کرنا چاہیے، حدیث کے اندر ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کریں،
زیادہ اچھے سے کھانا پینا کرے، خرچ کرے عاشورہ کے دن، تو اس دن آپ اگر بچوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے سال اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ یہ سال ہم لوگوں کے لیے اچھا سال گزارے، ایمان کے حالت میں رہے، جن کی بھی موت ہو ایمان کے حالت میں موت ہو، اور اس سال ہم گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے اور اعمال میں زیادہ سے زیادہ کرنے کا ہمیں توفیق ملے۔ تو جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔